شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی تہران کے گرینڈ امام خمینی مصلی آمد۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تکفین میں شرکت۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی شہید آیت اللہ خامنائی کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اسلام کے لیے شہید سپریم لیڈر کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی، صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی اظہار تعزیت کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر سردار یاس صادق، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور نیئر بخاری بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شہید کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ایران سے وطن واپسی۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور دیگر اعلیٰ سول و عسکری حکام نے الوداع کیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریب۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، عراق، لبنان سمیت فلسطین، روس، بلغیریا اور متعدد ممالک کے وفود کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش۔ 7 روزہ تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں ہوں گی۔ آج تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کروایا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا۔ قم سے میت کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ اتاترک ایئرپورٹ پر ترکی کے وزیر تجارت سمیت اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم کی ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنما پاک ترک 2 طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ دونوں رہنما علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، آئی ٹی اور نجکاری سمیت دیگر شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جائے گا۔ کانفرنس میں ترکی کے ممتاز کاروباری رہنما، سرمایہ کار، اعلیٰ سرکاری حکام اور دیگر شخصیات شرکت کریں گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی ریلیف۔ مٹی کا تیل مہنگا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ₹1.97 فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹297.53 مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹309.50 فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹4.09 فی لیٹر اضافہ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹231.14 فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت ₹227.05 فی لیٹر تھی۔ پیٹرول پر لیوی میں ₹6.22 فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی ₹64.14 سے بڑھا کر ₹70.36 کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی ₹6.22 کم کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی ₹77.04 سے کم کر کے ₹70.82 فی لیٹر کر دی گئی۔ امریکہ دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان برداشت کیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت، فوجی صلاحیت افغانستان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان امریکہ کا ایک اہم نان نیٹو اتحادی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دوبارہ وائٹ ہاؤس آنے کے بعد واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں بہتری آئی۔ پاکستان نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے حل کی کوششوں میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ امریکہ افغان طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر میں افسوسناک حادثہ۔ مسافر بس کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو ٹراما سینٹر یوب منتقل کیا گیا۔ بس کوئٹہ سے 36 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں خراب ہونے والی دوسری بس کے 12 مسافروں کو بھی حادثے کا شکار بس میں سوار کیا گیا۔ حادثے کے وقت بس میں مجموعی طور پر 48 افراد سوار تھے۔ بس کو موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں زخمی مسافر نے دعویٰ کیا کہ بس میں ایرانی ڈیزل لوڈ تھا۔ فورسز کی جانب سے ایرانی ڈیزل ضبط کرنے کے بعد ڈرائیور کی مسافروں سے تلخ کلامی ہوئی اور حادثہ پیش آ گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا آمد مریم نواز کی ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق بچوں کے والدین سے تعزیت اور ملاقات، ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ مریم نواز نے جاں بحق اور زخمی بچوں کے اہل خانہ کو امدادی چیکس دیے، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بچوں کی وفات پر ہونے والا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، خود ماں ہوں، آپ کا غم سمجھ سکتی ہوں، رقم دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع نہیں کر سکتی، ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑنا دل خراش ہے، دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز کی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 2 بچوں سے بھی ملاقات، شفقت کا اظہار کیا۔ سانحہ کہنا کے بعد لاہور میں غیر رجسٹرڈ سکولوں کے خلاف کارروائی کا آغاز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ سکولوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے شہر میں 744 سکولوں کو نوٹس جاری کیے۔ غیر رجسٹرڈ سکولوں کی انتظامیہ کو 3 دنوں میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ غیر رجسٹرڈ سکولوں کو 3 سے 40 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ حملوں کی حمایت کرنے والے یورپی ممالک کے رہنماؤں کو شہید رہنما کی تعزیتی کے لیے نہیں بلایا۔ یہ فیصلہ ایران کے اصولی موقف کا عکاس ہے۔ بلوچستان حکومت کا احسن اقدام، سرکاری اور نجی اسکولوں میں جسمانی سزا پر پابندی عائد، طالب علم کو تھپڑ، چھڑی یا کسی بھی چیز سے مارنے کی اجازت نہیں۔ محکمہ تعلیم بلوچستان نے اعلامیہ جاری کر دیا، طلبہ کی تذلیل، دھمکیاں، ذہنی اذیت بھی سزا کے زمرے میں شامل۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اسکولوں میں ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے دوستانہ رویہ اپنایا جائے، اساتذہ کو مثبت نظم و ضبط اپنانے کی ہدایت کی گئی، خلاف ورزی پر ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کا عندیہ۔